کہ پاکستان چھوڑ کے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اسکول کھول رہی ہے. $50,000 وہاں پہ ڈونیشن دی جا رہی ہیں ملالہ فنڈ سے. سوچیں یہ کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. وہ بچی یہ کہتی ہے کہ جی میں فیوچر پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں. وہ بچی یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو روہنگیا کے جو مسلم ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو مطلب اب بھی آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول سے یہ سارا کا سارا سینیریو ہٹ کے چلا گیا کہ اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ, اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بنانے والا کون؟ ہم لوگ ہی ہیں. جی تو آج کا یہ ایک تھا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ملالہ یوسفزئی سے. یہ جو اس کا ایک ووگ ایک انٹرنیشنل میگزین ہے اس کے فرنٹ کور پہ اس کا پیج پہ اس کی فوٹو شوٹو آئی ہے, اور اس نے ایک تھوڑا سا انٹرویو میں کچھ چیزیں اس طرح کی کنٹروورشل جو بنایا جا رہا ہے اس سینس میں کر کے کہ جی اس نے یہ کہا کہ جی شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے, مطلب کہ اس نے ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا کہ آپ ایک 23 سال کی بچی ہے یا لڑکی ہے, سوات منگورا جیسی جگہ ہے جو شانگلہ ایک جگہ ہے وہاں پہ, مطلب اس کی جمپل آپ کہہ لیں یا اس کا براٹ اپ وہاں کا ہے. تو ایون یہ وہ کے میگزین پہ جو اس کی فوٹو آئی ہے وہ بھی اس کے دوپٹے کے ساتھ آئی ہے. انٹرویو بھی اگر اس نے دیا ہے تو اس نے دوپٹے کے ساتھ ہی دیا ہے. تو اب اس طرح کی سٹیٹمنٹ اب اس نے کس سینس میں دی ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی لوگوں کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر آپ کو ویسی کوئی بندہ چاہیے یا کوئی پرسن آپ کو لائف میں اگر چاہیے تو آپ اس کے ساتھ ویسے ہی رہ سکتے ہیں. تو یہ جس کی جیسی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو اسی طرح لے گا. آپ اگر اس کا پورا انٹرویو اگر آپ اس کو اگر دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے, یہ تو آپ اس والی انٹرپریٹیشن پہ چل رہے ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ 2 لائنیں نکالنی جی یہ غلط ہے. تو دیکھیں آپ اس کے آگے پیچھے دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے 2014 کے بیچ میں نوبل پیس پرائز لیا. 2012 میں جی الیجلی اس کی بس کے اوپر طالبان نے ہٹس کی یا 3 بچیاں تھیں جن کو گولیاں ماری گئی, اس کے سر میں بھی گولی لگی. تو نوبل پرائز اس کو کوئی پڑھنے لکھنے پہ نہیں ملا. ایک آپ اس کا تھوڑا سا اس کو انالیسز اگر آپ کریں تو اس کا جو والد ہے ضیاء الدین یوسفزئی, آف کورس وہ بھی مطلب اسی علاقے سے تھا. اس کا جو باپ تھا, مطلب جو اس کا جو دادا تھا ملالہ کا, وہ ایک اسکولوں کی چین وہاں پہ چلاتا تھا. ڈفرینٹ اسکولز اس کے ادھر سوات کے اندر وہ چلتے تھے, خوشحال پبلک اسکول. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اتنی زیادہ ان کی ایجوکیشن کے ساتھ وابستگی تھی کہ جب یہ طالبان والا جب ایرا آیا تو ان کا یہ بزنس ڈیمیج ہوا. اب جب بزنس ڈیمیج ہوا, جب آپ کی انکم ڈیمیج ہوئی, آپ کا روزی روٹی بند ہوئی, تو ایون دین مطلب اتنا ایجوکیشنل ادارے سے مطلب یا وابستہ ہونا یا ایجوکیشنل اس سرکل میں رہتے ہوئے بھی یہ اتنے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے, بول نہیں پاتے تھے. تو اس کا جو والد ہے ضیاء الدین, اس کو ایک خبط ہے بیسیکلی, آپ سمجھ لیں کہ انگریزی بولنے کا کہ جی وہ ایک ذہن میں آ جاتا ہے نا, ایک ریموٹ ریجن گاؤں کے یا اس طرح کے ہوتے تو ہمیں ایک ہوتا ہے کہ جی ہم انگریزی بولیں. تو اس کا والد پاگلوں کی طرح مطلب ایکسرسائزز کر رہا ہوتا تھا, پریکٹس کر رہا تھا انگریزیاں بولنے کی, اور کچھ ہے نا انگریزیاں بولیں جی بس. سیم اس نے اپنی بچی کو بھی اسی طرف لگایا تھا, انگریزیاں بولنی, سارا کچھ یہ کرنا. اور جب طالبان والا ایرا آیا اسے 2010 11 12 کے بیچ میں, تو ان کا وہ جو ایک سرکل تھا جو ایک کمائی کا یا روزی روٹی کا یا انکم کا, وہ ڈیمیج ہوا کہ اسکول انہوں نے بند کرنا شروع کر دیے. اب اس کے والد کو کچھ سمجھ کوئی نہیں آئی کہ اچھا جی اب یہ کریں گے کیا. ایون دین اس نے پھر بھی کوشش کر کے رکھی کہ اسکول چلتے رہے کسی نہ کسی طرح, اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کو کوئی نہ کوئی فورم چاہیے تھا بولنے کے لیے. اور آئی بلیو کہ بلکہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ جو بھی کوئی سچویشن اس کے بعد سے چلی, ملالہ فنڈ بنانے والا اس کا باپ ہے. اب آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا سچویشن ہے, اور ملالہ اپنے فنڈ سے ڈونیٹ $50,000 کر رہی ہے غزہ اسٹرپ پہ فلسطین میں. وہ لبنان کے اندر ایک سکول بنانے کے لیے انوگریشن کر رہی ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں
کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اگر باقی میڈیا میں اس طرح یہ کر کے اگر دی گئی ہے شادی وادی کے سلسلے میں، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ بچی یہ کہتی ہے کہ جی میں فیوچر پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں، وہ بچی یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو روہنگیا کے جو مسلم ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو مطلب اب بھی آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول سے یہ سارا کا سارا سینیریو ہٹ کے چلا گیا کہ اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بنانے والا کون؟ ہم لوگ ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آتا. بھئی ووگ نے اس کا فوٹو چھاپا، اس کا انٹرویو چھاپا، مطلب کس لیے چھاپا؟ ٹو میک ہر انٹرنیشنل سیلیبریٹی. تو یہ اگر آپ اس کو مطلب یہ دیکھیں امپورٹنس دینے والا بھی ہم ہی ہیں. ابھی بھی یہ چیز بنانے کا صرف ریزن یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھ آئے کہ یہ چیز میں اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک 23 سال کی بچی ہے. آپ اپنے گھروں میں آپ کسی سے بچی سے پوچھیں ہاں بھی تم نے شادی کرنی ہے، میرا خیال ہے کہ مور دین 50% نے جی ہم نے نہیں کرنی. ان کا ہم نے نہیں کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اچھا جی ہم کسی کے ساتھ بھی رہ لیں گے. وہ ایک آپ اس کی ایج اس میں رکھیں، وہ اگر وہ ادھر آکسفورڈ میں اس نے اسپیچ دی ہے، اس نے بکنگھم پیلس میں اسپیچ دی ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر سے کوئی 20 سال آگے چلے گئی ہے. اگین وہ 22-23 سال کی بچی ہی رہے گی اور اس کی تھاٹس یہی رہیں گی کہ جی مطلب کہ کیوں کرنی ہے شادی. اب اس کے ان ورڈز کو آپ مینیپولیٹ کر لیں یا اس میں سے اسی چیز کو پکڑ لیں کہ جس طرح ایک عربی کی ایک وہ آیت ہے جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. نیکسٹ اس کا پورشن یہ ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو. ہم اسی کو پکڑ لیں جی رسی کو پکڑو. اب جی رسی ڈیسائیڈ کر لو رسی کیا ہے. مطلب یہ انکمپلیٹ چیز ہے نا یہ رسی والی. اگر آپ پوری کو پڑھیں گے تو اس کا ایک آپ کو ایک علیحدہ سے ایک مطلب نظر آئے گا. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس پورے کو پڑھیں پھر انالیسس کریں. اس کا کہنے کا مقصد ہر بندہ یہ لگا جی اس نے کہا جی زنا کو عام کرو جی، اچھا جی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، وہ ویسے اپنے پارٹنر کے ساتھ. او بھائی پارٹنر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائف پارٹنر ہی ہے. اس نے یہ ضرور کہا کہ جی میرج کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی شادی کیوں کرنی پڑتی ہے. اب ایک شرم و حیا کا تقاضا اس والے ریجن میں ظاہر ہے. اس کے پیرنٹس نے جو اس کی جو ماں ہے جو طور پہ کائی یوسف زئی ہے بی بی، اس نے اس کو پش کیا کہ شادی کرنی شادی کرنی شادی کرنی. اب شی از ان اے مینٹل اسٹیٹ آف فرسٹریشن کہ بھائی کیوں شادی کرنی پڑے گی. اب اس کو اب آپ یہ کہیں کہ یار یہ کہہ رہی کیوں شادی کرنی ہے، اچھا شادی کے بغیر رہ لو. بھائی وہ یہ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی آپ بغیر شادی کے بھی تو رہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی بندے کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے آج کل سوسائٹی میں لوگ سنگل لوگ موجود ہیں، مطلب 50 سال ہو گئی عمر کی، 60 سال ہو گئی عمر، انہوں نے شادیاں نہیں کی. وہ ایز اے سنگل مطلب بیچلر اپنی وہ فورسڈ بیچلر ٹائپ کی لائف وہ گزار رہے ہیں. خواتین بھی بہت ساری ایسی جن کی ساری عمر شادی نہیں ہوتی، مرد بھی ہیں بہت سارے جن کی شادی نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک ورڈ ہے بیچ میں. اب آپ اس کو دونوں طرف لے کے جا سکتے، اٹس اے ڈبل ایج ورڈ. کہ جی دو دھاری تلوار ہے، آپ دونوں طرف لے کے جا سکتے. کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی زنا کر لو. اچھا بھی یہ نہیں کہا اس نے صرف یہ کہا کہ جی یہ کیا ضروری ہے کہ سائن اے میرج کانٹریکٹ. بندہ ویسے بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا اٹ کین بی اے پارٹنرشپ. دس از اے پیس آف مطلب سم تھنگ. آپ خود یہ اس کو پورے کو انالیسس کریں اور پھر دیکھیں. ایسے ہی چڑھ جانا اور ہائپ کریٹ کر لینا کہ جی یہ جی اس نے غلط کہا ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ نوبل laureate ہے تو اس کو نہیں زیب دیتا. بھائی دیکھیں above than all she is a پاکستانی سٹیزن. وہ آئی یہاں پہ، وہ اگر ایجوکیشن لے رہی ہے یا دے رہی ہے وہ کر رہی ہے. آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پاکستان چھوڑ کے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اسکول کھول رہی ہے. $50,000 وہاں پہ ڈونیشن دی جا رہی ہیں ملالہ فنڈ سے. سوچیں یہ کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز سوچنا ہے. یہ چیز سوچنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس نے کہہ دی شادی نہیں کرنی. اس نے نہیں کہا ایسا. جو امپورٹنٹ چیز ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. تو پوائنٹ از کہ جو بھی چیز آپ نے کوئی بھی اپنا کوئی ایک پوائنٹ آف ویو بنانا یا اپنا کچھ بھی کوئی ایک انالیسس بنانا آپ نے، تو آپ تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے دیکھیں. پہلے سے ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ جی یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ غلط ہے. نہیں بھئی آپ یہ دیکھیں اس ٹائم حالات کیا تھے، اس ٹائم اس نے کس ایٹماسفیئر میں انٹرویو دیا، اس سے آگے پیچھے اس نے کیا بولا.
مطلب بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو ان شارٹ مطلب یہ جس طرح ایک ہائپ اٹھی ہوئی ہے کہ جی ملالہ نے کہا شادی نہیں کرنی، تو یہ ٹوٹل ربش ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس کو خود پڑھیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. ایوری بڈی مطلب اس میں وہ عقل مند ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. جتنی آپ اس چیز کو نیگیٹیولی پورٹرے کریں گے تو ڈے ول کم ملالہ سیز کہ جی اچھا جی یہ دیکھو جی میرے تو پہلے بڑے خلاف ہے، میں تو مطلب پاکستان تو میرے لیے سیف کنٹری ہے ہی نہیں ہے، میں تو پہلے ہی کہتی ہوں خواتین کے لیے وہاں پہ سیفٹی نہیں ہے. تو مطلب وی آر پروونگ دس پوائنٹ. تو ہمیں تھوڑا سا ذرا لاجیکلی اور تھوڑا ریزنیبلی ہو کے سوچنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں کام چلنا آگے.